بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی کیس کی سماعت کے حوالے سے۔ 8 گھنٹے کی آج کی طویل سماعت میں دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایک تو جو سرینا عیسیٰ ہے جو کہ وائف ہیں، اہلیہ ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی، ایک ان کی طرف سے جو موقف آیا ہے اور انہوں نے جو اپنا جو موقف تھا اور اپنی سٹیٹمنٹ تھی وہ عدالت کے سامنے ریکارڈ کروائی ہے، ایک اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا، آج اختتام کیا ہے فروغ نسیم صاحب نے اپنے آرگومنٹس کا، بڑا شاندار اختتام ہے، ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ آج کون سے لیگل پوائنٹس کو آج انہوں نے سمرائز کی، اپنی جو اتنے دنوں کی ان کی آرگومنٹس اور بحث چلتی آ رہی تھی، آج ان کو کنکلوڈ کیا ہے اور اپنے جو مین پوائنٹس ہیں جو انہوں نے اپنی دوران بحث عدالت کے سامنے رکھے تھے ان کو مزید بہتر طریقے سے پیش کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آج پیش کیا گیا ہے، جو آج اجازت دی گئی ہے، جو وائف ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی، ان کو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز تو طے ہے کہ وہ فریق نہیں ہیں، عدالت میں جب تک فریق نہیں ہوں گی تو ان کو اسٹیٹمنٹ کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، قانونی جواز ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کا اظہار جو بینچ کے سربراہ تھے عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے فرما دیا ہے کہ آپ اس کیس کے اندر فریق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم آپ کی بات سنیں گے۔ جب ان کی ساری بات ہو گئی تو اس کے بعد جو کہا گیا کہ جو ایف بی آر ہے اتھارٹی ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل، دو ہی اتھارٹیز ہیں، آپ کا میٹر یا ایف بی آر کے پاس جائے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ نے بڑا اچھا موقف دیا ہے اور آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، آپ کے پاس سارے ثبوت بھی موجود ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دو ہی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یا وہ ایف بی آر ہے یا وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اب کیونکہ وہ آنریبل جج کی بیوی ہیں اور ان کی بات سن لی گئی ہے اور یہ فورم ہے کہ جہاں پہ جو بھی آئے وہ اپنی رام لیلا سنا دے، تو کیونکہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہیں ہونی، اس سے سوال جواب نہیں ہونے، یا جو دوسری سائیڈ ہے جن کے پاس سورس ہے، جن کے پاس انفارمیشن ہے، جب تک وہ بات نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص جا کر تقریر شروع کر دے، وہ تقریر ختم ہوتی ہے، سارے کہتے ہیں واہ واہ بڑی پیاری تقریر کی ہے، اور اینڈ پر کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، آپ کو یا ایف بی آر کے پاس جانا پڑے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل جانا پڑے گا۔ اور یہی موقف وفاق کا بھی ہے، وفاق بھی یہ چاہتا ہے کہ یا آپ ایف بی آر کے پاس بھیج دیں سپریم کورٹ، یا آپ ان کی پٹیشن خارج کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھیج دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اب جس طرح انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور اپنے جو پراپرٹی کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کراچی کے اندر بھی انہوں نے پہلے پراپرٹی وغیرہ خریدی تھی، امریکن سکول میں وہ پڑھاتی بھی رہی ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ ہسپانوی شہریت رکھتی ہیں، ان کے پاس بھی ہسپانوی پاسپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے والد جاگیردار تھے اور ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں تو وہاں سے بھی مجھے حصہ ملا، اور ان کی جو کیئر ہے یا اس کی دیکھ بھال ہے یا زمینوں کے اوپر ساری کاشت وغیرہ وہ بھی میرے والد صاحب کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب کیونکہ ہم اس لیے ان کو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتے کہ یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا حق ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے۔ اب یہ تو ایف بی آر کے پاس جب معاملہ جائے گا یا سپریم جوڈیشل کونسل جائے گا تو جو مخالف کونسل ہوگا یا جو مخالف سائیڈ ہوگی وہ اس کے اوپر پھر جرا کرے گی اور پھر پوچھے گی کہ یہ کہاں سے کب آیا اور کیسے آیا، کیونکہ نہ تو اسکول چلانے سے اتنی جائیداد خریدی جا سکتی ہے، نہ زرعی زمینوں سے کی آمدن سے یہ چیزیں خریدی جا سکتی، کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے کوئی اپنی پراپرٹی سیل کر کے یہ وہاں پر پراپرٹی خریدی ہے۔ زمینیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، جو پراپرٹی یہاں پر ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور وہ پراپرٹیز بھی خرید لی گئی ہیں۔ اسکول پہلے پڑھاتی تھیں وہ چھوڑ دیا ہے، اور والدہ ہسپانوی شہری ہیں تو وہ ہسپانوی شہری ہونے سے یہ نہیں مراد کہ ان کو کوئی پیسے مل جاتے ہیں، تو وہ چیزیں اب ایف بی آر دیکھے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل جو ہمارا ٹاپک ہے، اور وہ ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ پہلا سوال جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ریفرنس کیسے تیار ہوا اور اس کے لیے مواد کیسے اکٹھا کیا گیا، یہ دوبارہ آج نئے سرے سے سوال اٹھایا گیا، جس کا جواب دیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے وکیل نے بھی بات کرنے کی
کوشش کی ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم آج صرف فروغ نسیم صاحب کی بات سنیں گے، اور ان کی جب بات کلیئر ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ فروغ نسیم صاحب نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے، اور ہمارا 184(3) آرٹیکل یہ کہیں نہیں کہتا کہ جو بندہ آپ کے سامنے کو موقف لے کر آئے آپ اس سے پہلے سورس پوچھیں، اور نہ ہمیں یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن صرف شواہد کی بات کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن شاہد کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جب نہ آئین نے اس کی کوئی اجازت دی ہے، نہ ہمارا آرٹیکل 184(3) اس کی اجازت دیتا ہے، تو اس لیے اگر نیت اور بدنیتی کو چیک کرنا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ریفرنس جاتا ہے تو وہ ریفرنس فائل کرنے والے کی نیت یا بدنیتی کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار موجود ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ کیا جو عدالت بدنیتی کے اوپر سوال اٹھائے گی یا کونسل سپریم جوڈیشل کونسل اختیار سوال اٹھائے گی، کیا وہ ایک جیسے ہوں گے؟ جس کا بڑا پیارا جواب دیا فروغ نسیم صاحب کا، کہ یہ کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل آبزرویشن دے سکتی ہے، کیونکہ وہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی، وہ آبزرویشن دے سکتی ہے، لیکن جو سپریم کورٹ ہے یا جو عدالت ہے وہ فائنڈنگز دے سکتی ہے، وہ اپنی فائنل اس کے اوپر اوپینین دے سکتی ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو آبزرویشن ہے وہ پھر صدر کو بھجوا دینی ہوتی ہے، اور صدر نے اس کے مطابق اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب نے سوال کیا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل صدر مملکت کے کنڈکٹ کے بارے میں بھی جائزہ لے سکتی ہے، جس کا جواب دیا فروغ نسیم صاحب نے کہ بالکل جائزہ لے سکتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بہت زیادہ اختیارات موجود ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ عدالت عظمیٰ کی بدنیتی کے معاملے کا جائزہ لینے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ وفاق کے وکیل نے کہا کہ اس کے جواب میں کہا کہ عدالت عظمیٰ کے راستے میں بدنیتی کا جائزہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بہتر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو موقع دیا جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل ہی اس چیز کو دیکھے۔ اب فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ عدلیہ کو شو کاز نوٹس کے مواد کو دیکھنا ہوگا۔ 3 بیسیکلی الزام لگائے گئے ہیں، 3 ایسے الزامات ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل نے لگائے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جب الزامات لگائے ہیں یا ان کو شو کاز جاری کیا ہے تو اس کا جواب دینے کے بعد جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اب جب انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے جواب دے کے، تو پھر اس کا فیصلہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتا ہے اور کوئی اتھارٹی نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہا کہ میری جو علم ہے، میرے علم کے مطابق جب کوئی معاملہ شو کاز جاری ہو جاتا ہے اور اس شو کاز کو اسپیسیفکلی چیلنج نہ کیا جائے اور وہ کیس چاہے ختم ہو بھی جائے اس کے باوجود جو شو کاز ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ شو کاز کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس کا انہوں نے مثال دی کہ جیسے جو آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع کا جو مدعی تھا مقدمہ وہ واپس لینا چاہتا تھا، لیکن عدالت نے ان کے واپس لینے کے باوجود کیس کو آگے چلایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ریفرنس آپ خارج کر دیتے ہیں، ریفرنس آپ واپس لے لیتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود جو شو کاز جاری ہو گیا ہے، شو کاز کا جواب اور اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل پھر بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، آبزرویشن دے سکتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ میرے علم کے مطابق فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ شو کاز اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ عدالت نے بار بار یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ آرمی چیف کے مقدمہ کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ریسنٹ ایک ایگزامپل ہے جس میں مقدمہ مدعی واپس لے رہا ہے لیکن عدالت نے واپس نہیں لیا تھا، اس لیے وہ کیس آگے چلتا رہا کیونکہ عدالت نے اس کی کوگنیزنس لے لی تھی، اس مقدمے کو عدالت نے سننا شروع کر دیا تھا، اس لیے مدعی مقدمہ واپس لے بھی لیتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جب شو کاز جاری ہو گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے اور اس کا جواب آ گیا تو اس کے بعد ریفرنس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ شو کاز ہی آگے چلنا ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ریفرنس میں قانونی نقائص اور بدنیتی ہے۔ وفاق کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ کم معیار کے ساتھ بھی اگر کوئی شواہد آئے ہوں اور اس کے اندر کوئی ایریگولیرٹیز ہیں، ہمارا جو کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے وہ 2 طرح کی پروسیڈنگس کو ڈسکس کرتا ہے، ایک تو کوئی ایریگولیرٹی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر کبھی بھی پروسیڈنگ ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی لیگیلٹی ہوئی ہے یا کچھ ایسی ایریگولیرٹیز ہیں جو ہمارے کرمنل لا نے بتا دی ہیں کہ اگر یہ ایریگولیرٹی ہوگی تو اس کی بنیاد پر کیس ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو ایریگولیرٹیز کا ذکر ہو رہا ہے اس ریفرنس کے حوالے سے وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر وہ ریفرنس ختم ہو سکے، اور یہی جواب دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے۔
ساتھ جج کو ہٹانے کی کارروائی میں جو شواہد کا معیار ہے وہ بینچ کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ دیوانی مقدمات سے ہٹ کر ہے اور یہ جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے اور اس کے لیے ٹھوس شواہد چاہیے، جس کا جواب دیا گیا ہے فروغ نسیم صاحب کی طرف سے کہ یہ وہی ٹھوس شواہد تھے جن کی بنیاد پر اتنے سینئر جو ممبرز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے شوکاز جاری کیا اور اس ریفرنس میں سے اخذ کیا کہ یہ 3 الزامات ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ساتھ بینچ کے سربراہ نے کہا کہ ریفرنس میں دستاویزات لفظ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ریفرنس کے ساتھ الزام ثابت کرنے کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہونے چاہیے، جس کا جواب فروغ نسیم صاحب نے دیا کہ ہمارا کرمنل لا بھی اور سول لا بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب آپ کوئی اپلیکیشن یا دعویٰ یا کوئی آپ ریفرنس فائل کرتے ہیں تو بعد میں ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ساتھ شواہد بھی لگا دیں اور وہ ڈیورنگ دی پروسیڈنگس آپ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریفرنس فائل کیا ہے تو جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے ساتھ لگانی ہے، آپ بعد میں بھی ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے بارے میں یہ کوئی ایسی ایریگولیرٹی ہے جس کی بنیاد پر جو کارروائی ہے وہ ہو سکے۔ ساتھ کہا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ یہ جاسوسی ججز کی کیوں کی جاتی ہے، جس کا جواب دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے کہ کوئی جاسوسی نہیں کی گئی بلکہ یہ جو پبلک ڈاکومنٹ ہے برطانیہ کے اندر، جیسے جج صاحب نے خود بتایا ہے کہ فلاں فلاں کی پراپرٹی وہاں پر موجود ہے، اگر گوگل کے سرچ انجن پر جائیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ وہاں پراپرٹی کا پتہ لگانا وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور وہ سیکریسی کے قوانین میں نہیں آتا، اس لیے جو وہاں پر سیکریسی کے قانون میں نہیں آتا ویسے ہی یہاں بھی نہیں آتا۔ تو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر میں جاتا ہوں گولف کلب میں جاتا ہوں گولف کھیلنے کے لیے تو کیا میری بھی جاسوسی ہوگی، جس کا جواب دیا گیا منصور علی شاہ صاحب کو فروغ نسیم صاحب نے کہ، اور ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر میری بھی جاسوسی ہوتی ہے میں گولف کلب جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ جمہوریت نہیں فاشزم ہے، جس کا جواب دیا گیا فروغ نسیم صاحب کی طرف سے کہ یہ فاشزم نہیں ہے بلکہ یہاں بات شواہد جمع کرنے کی ہے، اور اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اور وہ کہیں بھی جاتا ہے اور کوئی اتھارٹی اس کی ایلیگیلٹی کو جمع کر لیتی ہے یا وہ شواہد اکٹھے کر لیتی ہے تو وہ شواہد ہی کافی ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ وہ کیوں اکٹھے کیے ہیں یہ کوئی سوال نہیں بنتا۔ اور اس کی انہوں نے مثال بھی دی، جیسے ہمارا اسلامک لا ہے، حدود کے قوانین ہیں، تو اگر کوئی کہیں پہ کوئی زنا کر رہا ہے یا کوئی ریپ کر رہا ہے اور کوئی میل مسلم وٹنس اس کو دیکھ رہا ہے تو اب یہ نہیں پہلے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں وہاں آپ کیوں گئے تھے، آپ کیوں دیکھ رہے تھے، یہ دیکھنا غلط ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ کیونکہ اس نے دیکھا ہے غلط کام ہوتے ہوئے اس لیے جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو عدالت نے کہا کہ عدالت کو یہ کہا گیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، جو اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کی اگر کوئی انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے تو اس کو جاسوسی نہیں کہا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ جائیدادیں ڈھونڈیں کا اختیار کہاں سے حاصل آیا، 2 دفعہ فرمایا کہ جائیدادیں ڈھونڈیں، یہ ایک نعرہ بنا دیا گیا کہ یہ اختیار کہاں سے آ گیا، جبکہ پاکستان میں FBR، نادرہ، FIA اور سارے ادارے موجود ہیں۔ ایسی آزادانہ نقل و حرکت، وقار اور عزت و تکریم کو آپ کیسے ڈیمیج کر سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مختلف لوگوں کو لگا دیں کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈیں، جس کا جواب فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ صحافی کی طرف سے معلومات آئی ہیں اور اس نے حقیقت بتائی اور اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جو وفاق ہے انہوں نے ایک بنا دی ہے، ایک ریفرنس بنا دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب نے پھر اس صحافی کا نام بھی بتا دیا کہ وہ ضیاء المصطفیٰ نامی شخص ہے جس نے جائیدادوں کے بارے میں یہ بتایا ہے اور اس نے جاسوسی کی ہے، اور اس نے ایک جائیداد کے بارے میں بتایا ہے، یہاں پہ آپ نے 3 جائیدادوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈوگر ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، یہ ڈوگر کو آپ نے کہاں سے لا کھڑا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کو آپ نے جو اس کی کیپیبلٹی کیا ہے اور وہ کسی جج کے اوپر کیسے سوال اٹھا سکتا ہے، جس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بھی شخص اگر کوئی سوال یا جواب دیتا ہے، اگر آرٹیکل 209 میں جو انفارمیشن دینے والا ہے اس کا کوئی کرائٹیریا اگر مقرر ہوتا تو ہم بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار تھے۔ جب کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں ہے تو یہ بات ہی نہیں کہ
کون تھا اور وہ کیا تھا اور اس کی کیپیبلٹی کیا تھی. اصل بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن دی گئی وہ ایڈمیٹڈ ہے. جب وہ انفارمیشن ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے بعد کوئی اور سوال اٹھانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. اور جس طریقے سے وحید ڈوگر نے انفارمیشن دی ہے اس کے اوپر جو وفاق ہے اس نے خود انکوائری بھی کی ہے. اور انکوائری کیونکہ صدر خود نہیں کام کرتا بلکہ صدر کو جو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ منسٹرز ہوتے ہیں یا مختلف منسٹریز ہوتی ہیں. تو صدر نے وہ سارا کچھ کر کے آپ کا جو بھی ایلیگیشن تھا یا جو بھی میٹیریل تھا وہ ریفرنس میں ساتھ لگا کر بھیج دیا, جس کی بنیاد پر شو کاز جاری ہوا. ساتھ وفاق کے وکیل کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھا کہ فیض آباد دھرنے فیصلے کی وجہ سے کچھ حلقے خوش نہیں ہیں, یہ کہا گیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے. تو اس کا جواب جسٹس مقبول باقر نے دیا کہ فیض آباد دھرنے کو آپ کیوں اتنا اس بات کے اوپر اتنی تکلیف کیوں ہے, وہ نظر ثانی کی اپیل فائل ہو چکی ہے. اور جو اس کے اندر جو نظر ثانی کی اپیل فائل کی گئی ہے اس کے اندر بھی قاضی فیاض عیسیٰ کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے. اور بینچ کے سربراہ نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے سے آسمان نہیں گر پڑا, اور اگر نظر ثانی کی اپیل مسترد ہو جائے گی تو کون سا آسمان گر پڑے گا. تو اس لیے فیض آباد دھرنے کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ ہماری نفسیات یہ بن چکی ہیں کہ ہم سچ سننے کے عادی نہیں ہیں, اور نہ ہم سچ خود سنتے ہیں اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن جو عدالتیں ہیں وہ اپنا کام بھی آزادی سے کرنے کی اجازت کسی سے لیں گی نہیں, بلکہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھیں گی. ساتھ فروغ نسیم صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد پر قرار دینا درست نہیں ہے. بدنیتی کو ڈسکس کرنا سارے کا سارا وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے, اس کے علاوہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے وفاق کے وکیل سے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر الماری میں کوئی چیز پڑی ہے جس کے استعمال کرنے کا انتظار تھا, اور وفاق کے وکیل نے کہا کہ الماری میں یہ ڈاکومنٹس نہیں پڑے تھے جسٹس قیس فیاض عیسیٰ کے, یہ ہم نے وکولیٹ کی ہیں اور آرٹیکل 209 میں وفاقی حکومت کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیبنٹ کی منظوری نہیں لی گئی, تو کیبنٹ کی منظوری اس کے اندر اس کا ضرورت نہیں ہے. اور قانون کا جو نقص ہے کسی عمل کو وہ جرم نہیں کہہ سکتے, قانون کے اندر کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ پورے کیس کو ختم نہیں کر سکتے. وفاق کے وکیل نے آخر میں اپنے دلائل میں یہ بھی کہا, کیونکہ یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ 2010 کے بعد قوانین بنے منی لانڈرنگ کے, تو آپ وہ جو بھی جرم ہوگا وہ 2010 کے بعد ہوگا تو پھر اس کے اوپر بات آئے گی. لیکن وفاق کے وکیل نے جواب دیا کہ 1998 کی بھی ججمنٹس ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ مختلف انلیگل طریقوں سے اگر پیسے ملک میں آتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, انکوائری ہو سکتی ہے. اور فروغ نسیم نے کہا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں جن میں منی لانڈرنگ کو 1998 سے ہی جرم قرار دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہنڈی حوالہ قوانین کے صحیح وضاحت نہیں کر پائے, جس پر بینچ میں موجود جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ قانون کے نقص پر کسی عمل کو جرم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن عدالت کو یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ جو طریقہ کار تھا یہ سارا غیر قانونی تھا, اور جتنے ریفرنسز چل رہے ہیں اس میں سب میں کیونکہ ان لوگوں نے خود یہ قوانین بنائے تھے اور اس کا یہ فائدہ لیتے تھے, اس کی بنیاد پر انہوں نے بینیفٹس لیے ہیں, لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ ایڈمیٹڈ ہے. اور پھر 2013-14 میں جو پراپرٹیز خریدی گئی ہیں وہ تو 2010 کے قانون کے بعد کی ہیں, اس لیے ان کو اس میں کوئی مزید مہلت نہیں ملنی چاہیے. عدالت نے جو اس میں صدر, وزیر اعظم اور دیگر فریقین کے وکلاء تھے, جو رسپونڈنٹس تھے, انہوں نے فروغ نسیم کے دلائل کو ہی اپنا موقف قرار دیا. اب رسپونڈنٹس کی طرف سے دلائل ختم ہو چکے ہیں, اور جو ان کی اہلیہ کا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کا, وہ بھی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کی تو ویسے کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کل کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے وکیل اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کیس کو دیکھا گیا ہے, جس طریقے سے فروغ نسیم صاحب نے محنت کی ہے, اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایڈمٹ سب کچھ کر لیا ہے, پھر اپنی وائف کا جو ایک مطالبہ تھا وہ بھی پورا کروا لیا ہے, اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اس طرح کھٹائی میں جانے والا نہیں ہے. اس کو کسی نہ کسی کنارے لگنا ہوگا, چاہے یہ FBR کے پاس جائے اور بعد میں سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے, یا ڈائریکٹ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے. کل اس معاملے پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.